बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अहम पेशरफ सामने आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जुडिशल कमीशन 9 मई से मुतल्लिक जो उन्होंने ऐलान किया, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही सीनियर सियासतदान ने 87वीं आइनी तरमीम का जो प्रपोज़ल है और सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमात है उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेशरफ सामने आई है और सबसे अहम हुकूमती इत्तेहाद को जो मुँह की खानी पड़ी है और वापस पीछे हटना पड़ा है और हुकूमती इत्तेहाद को फ़ैसला करके पीछे हटना पड़ा है, उसकी तफसील में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कल। उसमें दो चीज़ें हैं जो अहम है, मिस हो गई थी और उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए मकामी हुकूमत, इंतखाबात और दही तरक्की मीना खान आफरीदी और जो उनके मुशीर इत्तलात हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत रेडियो पाकिस्तान की इमारत में 9 मई 2023 के फसादात के दौरान होने वाली तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने जा रही है। इन फसादात के हवाले से उन्होंने कहा कि मुशीर शफीउल्लाह जान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रेडियो पाकिस्तान में जो तोड़ फोड़ हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की शहादतें हुई, चूँकि ये इमारत खैबर पख्तूनख्वा में और हमारे दायरे इख्तियार में आती है, इसलिए हमारी पहली काबीना रेडियो पाकिस्तान की इमारत में होने वाली वाक़ये की तहकीकात के लिए इंक्वायरी तश्कील देने की समरी पे दस्तखत करेगी और मंजूरी देगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि यह कमीशन इस बात की तहकीकात करेगा कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत में जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन था और CCTV फुटेज का तज्ज़िया किया जाएगा। हम देखेंगे कि दरवाज़े किसने खोले और ये फुटेज अब तक सामने क्यों नहीं आई। सूबाई वज़ीर ने इस वीडियो के बारे में भी बात की जिसमें मुबैना तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को 9 मई के फसादात के दौरान लाहौर में कोर कमांडर हाउस के बाहर दिखाया गया। उन्होंने वजाहत की कि वज़ीर आला उस वक्त पेशावर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा उमूर इख्तियार वली ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला। उन्होंने गलत दावा किया। उन्होंने कहा 9 मई एक जाल है जिसके ज़रिए PTI और इमरान खान पर दबाव डाला जा रहा है। वो इस बहाने को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। साथ उन्होंने कहा जी कि हर सूरत हम आइन और कानून की पासदारी करेंगे और इनके झूठ का जवाब मुँह तोड़ देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत के जो तर्जमान हैं और जो वज़ीर हैं, 9 मुंतखब वज़ीर उनकी जानिब से कहा गया। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, एक तो आज एजाज़ चौधरी की अपीलों पर समात होनी थी और बड़े दिनों बाद अपीलें समात के लिए मुकर्रर हुई थी। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुजरांवाला के 9 मई के, जिनको 2.5 साल हो चुके हैं जेल में, 5 साल टोटल सज़ा थी, 2.5 साल वो गुजार चुके हैं, आज तक सज़ा मुअत्तली पे फ़ैसला नहीं हो सका। तो आज जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात करनी थी। शहबाज रिजवी साहब की सेहत ख़राब थी, आज वो तशरीफ़ नहीं लाए, जिसकी वजह से 9 मई की अपीलें सज़ा के ख़िलाफ़ जो PTI एजाज़ चौधरी वगैरह की, महमूद रशीद की और बाकी अपीलें थी, वो सारी बग़ैर कार्रवाई मनसूख हो गई। अब फिर कैसे और कब समात के लिए मुकर्रर होती हैं, ये अहम होगा। पहले प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड के लिए वक्त मांगा जाता रहा और अब जो है वो आज मुअज़्ज़ज़ अदालत में जज साहब मौजूद नहीं थे। सानिया 9 मई के सिलसिला में ज़मान पार्क में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में अदालत ने समात की और अदालत ने गवाहों को तलब किया। जज मंजर अली गिल के रूबरू सानिया 9 मई ज़मान पार्क में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में समात हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। दौरान समात अदालती अमले ने जेल में मुलजमान की हाज़िरी मुकम्मल की, जिसमें ज़ेर हिरासत मुलजमान डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज़ चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, जबकि मुलजमान की जानिब से राना मुदस्सर और मियाँ अली अम्मार एडवोकेट पेश हुए। बाद अदालत ने मुकदमे के जेल ट्रायल की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इसी तरीके से जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी, 9 मई के मुकदमात में ज़ेर हिरासत PTI रहनुमाओं की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समात हुई। अदालत ने, चूँकि रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो अदालत ने 8 नवंबर तक समात मुलतवी कर दी और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर 13 नवंबर के तक समात मुलतवी कर दी। जितने मुकदमात में फ़ैसला आया वो बरी हो चुके, बाकिया मुकदमात में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर रिकॉर्ड ही नहीं आता और अदालत जो है वो तारीख़ पे तारीख़ का जो सिलसिला है वो जारी है और 8 और 13 नवंबर तक समात मुलतवी कर दी गई। वहीं पे अलीमा ख़ान को, उनके ख़िलाफ़ जो एक अहम मुकदमा है रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत में, उनके दोबारा से जो वारंट गिरफ़्तारी 7वीं मरतबा आज वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है दहशतगर्दी अदालत ने और ये 26 नवंबर एहतजाज का केस है। हर सूरत अदालत हाज़िरी यकीनी बनाना चाहती है, चूँकि
کچھ سرکاری صحافی پہلے ہی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ مقدمات میں سزا ہوگی، الٹیمیٹ سزا تو ہونی ہے چونکہ مقدمات جو 26 نومبر کے ہیں۔ تو اب علیمہ خان پیش نہیں ہو رہی ہیں اور عدالت نے ان کے پاسپورٹ بلاک کروا دیا ہے، عدالت نے ان کا شناختی کارڈ بلاک کروا دیا ہے، عدالت نے ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کروا دیے ہیں، ان کی جائیدادوں کی نیلامی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عدالت میں آج تھانہ صادقہ آباد میں درج کیس کی سماعت ہوئی جس میں علیمہ خان پیش نہ ہوئی، جس پر عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کرنے کی بجائے 7ویں مرتبہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ دوران سماعت 30 سے زائد بینکوں نے علیمہ خان کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ اس کے علاوہ 5 بینکوں نے علیمہ خان کے اور نمل یونیورسٹی کے ٹرسٹی اکاؤنٹس منجمد نہ کرنے کی رپورٹ جمع کرائی، جس پر عدالت نے 5 بینکوں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت کی جانب سے بینکوں کو ٹرسٹی اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ٹرسٹ کے جو اکاؤنٹس ہیں، ٹرسٹی اکاؤنٹس جو نمل یونیورسٹی کے ہیں، ان کو بھی عدالت نے کہا آپ نے کیوں بند نہیں کیا؟ 5 بینک اکاؤنٹس کو شوکاز جاری کر دیا اور عدالت نے ان کو بھی بند کرنے کا حکم دیا۔ سماعت کے دوران عدالت میں 7 ملزمان اور 3 وکلا پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی اور 7ویں دفعہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ ہر صورت عدالت ان کی حاضری یقینی بنانا چاہتی ہے۔ عام روٹین میں نے آپ کو کہا ہے بطور قانون کے طالب علم ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت 1 دفعہ 2 دفعہ نوٹس جاری کرتی ہے، وارنٹ جاری کرتی ہے، اس کے بعد ان کو اشتہاری قرار دے دیتی ہے، سمپل۔ لیکن یہاں عدالت ہر صورت چاہتی ہے کہ جو حاضری مکمل ہو تاکہ کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ ہمایوں دلاور کے خلاف جو ایک سوشل میڈیا مہم تھی اور اینٹی کرپشن کے لوگوں نے مقدمہ درج کیا تھا، اس پر پھر اینٹی کرپشن کے افسران کے خلاف اور مصدق عباسی کے خلاف، عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا کہ آپ نے ایف آئی آر کو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کیوں بات کی۔ اس پر پھر ایف آئی آر درج ہوئی اور جو اینٹی کرپشن حکام کے افسران ہیں انہوں نے عبوری ضمانتیں دائر کی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عدالت میں سماعت ہوئی اور اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کے جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے خیبر پختونخوا صدیق انجم، ان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر پہلے رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے۔ اعتراضات کے ساتھ انہوں نے درخواست عدالت کے سامنے رکھی۔ جج راجہ انعام امین منہاس نے سماعت کی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی درخواست پر سماعت سے معذرت کرتا ہوں اور ریمارکس دی کہ وہ اس معاملے میں پہلے ہی اخراج مقدمہ کا فیصلہ دے چکی ہیں، اس لیے مزید سماعت نہیں کر سکتے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کو دوسری عدالت منتقل کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیج دی۔ عدالت کیس کی آئندہ سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے گی۔ صدیق انجم کی عبوری ضمانت کی درخواست اس سے قبل سیشن عدالت نے خارج کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات کے ساتھ ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور پھر جو جسٹس انعام امین منہاس صاحب ہیں انہوں نے اس کی سماعت سے انکار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اور بشرا بی بی اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو نجم ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیکس کیس کے مقدمات تھے، جسٹس بابر ستار صاحب بڑے تگڑے طریقے سے کارروائی کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مختلف جو کمپنیز ہیں ان کو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ سرویلنس کیسے ہوتی ہے، کیسے کال ریکارڈ ہوتی ہے، پھر اس کو پبلش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایٹ اے ٹائم پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس شرط پہ ہمیں دیتے ہیں، لائسنس دیتے ہیں کہ ہم ان کو سرویلنس کے لیے ان کو فراہم کرتے ہیں مشینری، جو بھی اس کے لیے مشینری یوز ہوتی ہے یا جو بھی کوئی ایکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ایٹ اے ٹائم 40 لاکھ پاکستانیوں کی سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پر انہوں نے اس کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ امین الدین خان کے بینچ نے وہ معطل کر دیا تھا، بابر ستار کا فیصلہ 7 کارروائی سے روک دیا تھا۔ 7 ان کے جو سردار اجازت خان اور بابر ستار کے جو سنگل بینچ ہیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ اب بابر ستار والا کیس جو ہے وہ اعظم خان کو ٹرانسفر ہو گیا، وہی بشرا بی بی اور نجم ثاقب کے جو آڈیو لیکس کیس تھے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے کارروائی سے روکا ہوا ہے اور کارروائی سے روک کے وہ فائل سائڈ پہ پڑی ہے، لیکن پھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اعظم خان صاحب کے پاس وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا۔ کیس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کے آڈیو لیکس کے خلاف کیس پر جو ہے وہ کل 4 نومبر کو اعظم خان صاحب سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جب کارروائی سے روکا ہوا ہے تو اب پتہ نہیں کل کیا سماعت ہونی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کیس ہے وہ لے لیا گیا ہے جسٹس جو بابر ستار صاحب کی عدالت سے اور ان کے لیے بھیج دیا گیا ہے اس کیس کو اعظم خان صاحب کی عدالت میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سیاسی کمیٹی کے سربراہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر نے 27ویں یعنی ترمیم پرپوزل کو مسترد کر دیا ہے۔
اسد کیسر نے آئین کی بحالی اور نیشنل فائنانس کمیشن NFC ایوارڈ پر چیئرمین بلاول بھٹو سے بھی بات چیت پر آمادگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا پرپوزل مسترد کرتے ہیں. آئین کی بحالی اور NFC ایوارڈ پر بلاول سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. PTI رہنما نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے دوران بھی آئینی عدالت کی تجویز تھی، آئینی بینچ کے بھی خلاف تھے. ان کا کہنا تھا سمجھتے ہیں کہ ایک ہی سپریم کورٹ ہے، 27ویں ترمیم سے عدلیہ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. میں نے جو ترمیم لایا تھا اس میں فوجی عدالتوں کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کا ذکر تھا. اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن تعیناتیوں کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی بات چیت ہوتی ہے. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے بعد یہ معاملہ حل ہوگا. انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کا اعلان کریں اور غیر جانبدار رہیں. پیپلز پارٹی 73 کے آئین اور 18ویں ترمیم کے خالق اور مرکزی جماعت ہے. PTI رہنماؤں نے کہا کہ چھوٹے صوبوں کو پہلے سے خدشات ہیں کہ ان کو طے شدہ NFC میں حصہ نہیں ملتا. اگر NFC ہی چھیڑا گیا یا اس کو ختم کر دیا گیا تو ملک میں انارکی پھیلے گی. ان کا کہنا تھا 27ویں ترمیم کے خلاف اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہو تو ہم اس سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. PPP آئین کو بچانے میں کردار ادا کرے. اسد کیسر نے کہا کہ پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتوں کو اور جمہوری قوتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. تعلیم سے متعلق صوبوں کو بلا کر نصاب بنایا جا سکتا ہے لیکن وفاق مکمل کنٹرول نہیں کر سکتا. وہیں پہ جو آزاد کشمیر میں حکومتی اتحاد نے عدم اعتماد لے کے آنا تھا، عدم اعتماد آج مکمل طور پہ ان کا فارغ ہو گیا ہے اور ان کے پاس جو آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. جو موجودہ حکومت ہے اور حکومتی اتحاد ہے ان کی جانب سے آج ایک اجلاس ہوا اور اس میں کہا گیا جی کہ قومی ایشوز آ گئے ہیں. قومی ایشوز میں ایک تو 27ویں یعنی ترمیم ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ قومی ایشوز آ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم لمبے عرصے کے لیے ملتوی کرتے ہیں، عدم اعتماد فی الحال ہم نہیں لے کے آ رہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے آج ویسے کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد جمع کروائی جائے گی. آگے انوار الحق نے دھمکی دے دی حکومتی اتحاد کو کہ بھئی کروا کے دکھائیں. اب اصل میں جو 80% ترقیاتی بجٹ ہے وہ استعمال نہیں ہوا آزاد کشمیر کا. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو 6 مہینے رہ گئے ہیں وہ اپنا بجٹ کھا پی جائے اور کچھ لگا دے تاکہ اگلے الیکشن کے لیے ان کی گراؤنڈ بن جائے. نون لیگ چاہتی ہے کہ نہیں آپ ارلی الیکشن کال کریں، ان کی حکومت گرا کے ارلی الیکشنز کال کریں. اب یہ ان کی لڑائی ہے. پیپلز پارٹی کہہ کے آج تک وہ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکی اور وہ شو ہی نہیں کروا سکی. اب پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم اس کو ایک ہفتہ تاخیر کرتے ہیں. پارٹی کی عادت کی اہم ایشوز میں مصروفیت کی وجہ سے معاملہ تاخیر کا شکار ہے اور نون لیگ آزاد کشمیر کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے سے بھی وہ دستبردار نہیں ہوئے اور ساتھ پیپلز پارٹی اپنے بندے پورے نہیں کر سکی اور اب انہوں نے اس کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے حکومتی اتحاد نے. جو پیپلز پارٹی نے حکومت گرانی تھی، اب تو میرے خیال میں نومبر کا جو مہینہ جو نومبر ستمگر ثابت ہونے جا رہا ہے اور اسپیشلی وہ آئین اور عدلیہ کے لیے، تو اب اس میں تو مصروفیت ویسے ہی رہنی ہے، نمبر پورے ہونے نہیں ہیں. اور یہ ان کا جو خواب تھا یا خواہش تھی وہ ہو سکتا ہے 27ویں یعنی ترمیم کے ساتھ کہیں کوئی ان کا سودا بازی ہو جائے تو ہو سکتا ہے، باقی کوئی حالات نظر نہیں آتے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.